مولا مولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے حقوق زوجین کے اوپر میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو لباس فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے۔ لباس بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، عورت بھی مرد کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا جو عنوان ہے، انسان کس لباس کو اپنانا چاہیے، کیسے کپڑے پہننا چاہیے۔ انسان نام ہے جس کے تمام اعضاء و جوارح صحیح سالم ہیں، ایسے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام نام ہے ان تمام مجموعی اعمال کا جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان کی زندگی چلنے والی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے ساتھ ساتھ اسلام کے تمام ارکان کو ادا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہر سچے مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ اور زندگی گزارنے کے اندر اسلام نے جو اصول بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کا آخری حج تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے پاس سب کچھ پہنچا دیا؟ اس وقت ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میں جس مقصد کے واسطے بھیجا گیا تھا اور جس مقصد کو لے کر میں آیا تھا، میں نے اس مقصد کو، وہ تمام کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پورا کر دیا۔ پتہ یہ چلا اسلام کے اندر تمام کی تمام چیزیں زندگی گزارنے کی موجود ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں زندگی گزارنے کی موجود ہیں،
اب انسان کو دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے مذہب سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں شریعت مقدسہ کے اندر نازل فرما دی۔ اسی لیے سچا مسلمان وہی ہوگا جو پورے ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہمارا اوڑھنا بچھونا تمام کا تمام اسلامی دائرے کے اندر ہو۔ تو کپڑے کے اصول کے اندر ایک اصول کو یاد رکھنا چاہیے، اسلام کے اندر کوئی بھی خاص کپڑے کا رواج نہیں ہے۔ اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان ایسا لباس اختیار کرے، انسان ایسا لباس پہنے جو بدن کو سب سے زیادہ چھپانے والا ہو۔ اب کہیں پٹھانی پہنا جاتا ہے، کہیں پر علی گڑھ پہنا جاتا ہے، کہیں پر دوسرے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین کپڑا، سب سے اچھا کپڑا مرد اور عورت کے لیے وہ کپڑا ہے جو بدن کو سب سے زیادہ چھپانے والا ہو، اور خصوصاً سطر کو پوشیدہ رکھنے والا ہو۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا چھپانا تو مرد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور عورتوں کا جو سطر ہوتا ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورتوں کو سطر میں رہنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ عورت کا معنی چھپانے کے آتے ہیں، اور عورت کا پورا جسم سطر کے مانند ہے، اس لیے عورت کو پورے بدن کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ بتا دیا کہ مرد کو اور عورتوں کو ایک دوسرے کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس نہ پہنے، اور عام طور پر لوگ ایک دوسرے کا لباس پہنتے نہیں ہیں۔ جہاں ایک دوسرے کا لباس پہننے کا معاملہ آتا ہے، وہیں پر شریعت مقدسہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان شرعی لباس پہنے، خصوصاً اس دور کے جو علماء، اس دور کے جو بزرگان دین جو لباس پہنتے ہیں، ایسا ہی لباس انسان کو اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ یہود و نصارہ کا لباس، دوسرے لوگوں کا لباس، ہندو بھائیوں کا لباس، کفاروں کا لباس انسان اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، دوسروں کے لباس کے اندر طور طریق اپناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کے کلچر کو اپنائے گا، جس قوم کے طور طریق کو اپنائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ تو ہو گیا دو اصول۔ پہلا کہ ایسا کپڑا پہننا جو بدن کو چھپانے والا ہو، دوسرا مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ مروجہ آج کے دور کے اندر مارکیٹ کے اندر اتنے سارے کپڑے آ گئے، مارکیٹ کے اندر اتنے سارے کپڑے موجود ہیں۔ اب انسان جب شاپنگ کرنے جاتا ہے تو ہمیں کون سا کپڑا لینا چاہیے، کون سا لباس اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے مارکیٹ کے اندر یہود و نصارہ نے بے شمار کلچر ڈال دیا ہے، بے شمار کپڑے ڈال دیے ہیں۔ ہمیں ان کپڑوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں سیدھا سادہ کپڑا اختیار کرنا چاہیے۔ اب مارکیٹ کے اندر جیسے اسکرٹ میری آتی ہے، لیگنس آتا ہے، نکر آتی ہیں، یہ بہت ساری چیزیں، ایسے کپڑوں کا استعمال انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً مرد حضرات گھروں کے اندر رات میں پہننے کے لیے برموڈا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں تک کپڑا، گھٹنے کے اوپر تک کا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ گھٹنے کے اوپر تک کا برموڈا پہننا یا نکر پہننا ناجائز ہے گھر کے اندر،
کہ گھر کے اندر ماں بہنیں بھی رہتی ہیں، بیٹی رہتی ہیں، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کلچر کو اپنانا چاہیے۔ جو قوم اپنا کلچر چھوڑ دیتی ہے، اپنے کلچر کو اپنانا چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کی تنزلی کا دور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی اتباع کرنے نہ لگ جاؤ۔ اب یہود و نصارہ نے 3%، 10% لوگ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا کلچر، ان کی تعلیم پوری دنیا کے اوپر نافذ ہو گئی، اور مسلمان خوشی سے اس کو اپنا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ملک کے اندر فاتحانہ شان کے اندر داخل ہوتے تھے، کسی ملک کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے تھے، تو آپ اس وقت تمام کے تمام فاتح لوگوں کو یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی دوسروں کا لباس اختیار نہ کرے، کوئی بھی دوسروں کا کلچر اختیار نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر ذمی ہندو یا غیر مسلم، کوئی کافر مسلمانوں کا لباس اختیار کرنا چاہتا تو اس کو بھی وہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قریش مکہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، قریش مکہ بھی جبہ پہنا کرتے تھے، قریش مکہ بھی زلفیں رکھا کرتے تھے۔ اب امتیازی شان کیسے ہونی چاہیے؟ کیسے پہچانا جائے گا بھائی یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ تو غالباً اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنایا تھا کہ مسلمان جو ہے مانگ جو پاڑی جاتی ہے سر کے اندر سیدھی طریقے سے بیچ میں مانگ پاڑی جاتی ہے، اور ان کو کہا گیا تھا تم ٹیڑھی مانگ پاڑنا۔ جو آج کل مسلمان یہاں سے ایسے ٹیڑھی مانگ پاڑتے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تو کلچر کے اندر مسلمانوں کا جو کلچر ہے، مسلمانوں کا جو طور طریق ہے، انسان مسلمانوں کو وہ طریقہ اپنانا چاہیے، نہ یہ کہ غیروں کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، انسان اچھے سے اچھا لباس پہنے۔ لباس کے لیے ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے لوگو زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ اب خوبصورتی کے اندر انسان اپنے آپ کو جتنا مزین کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو جتنا ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہے، جتنا اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، انسان اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھے کپڑا پہننے کے اندر انسان کے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم کپڑا تو پہنتے ہیں، مستورات کپڑا تو پہنتی ہیں، اب اندازہ لگائیے مستورات ہماری ماں بہنیں یا ہم یا ہمارا نوجوان کپڑا پہنتا ہے دوسروں کو دکھانے کے واسطے، کپڑا پہنتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے واسطے، دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کے واسطے۔ عورتیں آج کل جو کپڑا پہنتی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جب بھی نیا کپڑا آتا ہے، سب سے پہلے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں جا کر وہ کپڑا لے کر آتی ہیں، اور وہ کپڑا اپنے زیب تن کرتی ہیں، پہنتی ہیں۔ کوئی فنکشن ایسا خالی نہیں ہوگا کہ وہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اس لباس سے دوسروں کے اوپر پریشر پڑے، دوسرے لوگ ہمارے اوپر مائل ہوں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاملات ممیلات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے، اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو ایسا لباس اختیار کرے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، لوگ اس کو دیکھیں۔ اور اب اندازہ لگائیے آج کا نوجوان مرد اور آج کی نوجوان لڑکیاں کپڑا صرف اور صرف اسی لیے پہنتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی نزدیک میں اچھی سے اچھی دیکھی جاؤں، اچھی سمجھی جاؤں۔
حالانکہ دوسروں کے لیے زیب و زینت کرنا، دوسروں کے لیے بننا اور سنورنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ بیوی بھی، اگر ہماری بیوی گھر کے اندر بھنگن بن کے رہ رہی ہے، گھر کے اندر غلیظ کپڑا پہن کر رہ رہی ہے، اور شادی بیاہوں کے اندر بن سور کر جاتی ہے، پتہ چلا کہ اپنے شوہر کے واسطے سنور نہیں رہی ہے بلکہ شادی کے واسطے سنور رہی ہے، لوگوں کے واسطے سنور رہی ہے۔ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا گناہ اس عورت کو بھی ملے گا اور دیکھنے والوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے کپڑا پہننے کے اندر اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہم ویسا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر ایگو نہیں آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے کپڑا پہن کر چلے گئے، اور سفید کپڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اتار کر کہا کہ آئندہ سے میں کپڑا نہیں پہنوں گا۔ حالانکہ کپڑا بذات خود خراب نہیں ہے، کپڑا بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ میں آئندہ سے یہ کپڑا استعمال نہیں کروں گا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کپڑا پہن کر میں نے نماز پڑھائی تو میرے دل کے اندر تھوڑی سی بڑائی آ گئی، کہ کپڑا میرے بدن پہ کتنا سجتا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کپڑا استعمال کر کے میرے اندر کبر آ جائے، میرے اندر بڑائی آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا انسان اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھی سے اچھی چیزیں استعمال کرے، لیکن انسان کے دل کے اندر کبر نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے لباس کے معاملے میں شریعت نے پوری کھلی چھوٹ دے دی ہے، ایسا لباس اختیار کرو جو بدن کو زیادہ چھپانے والا ہو، ایسا لباس اختیار کرو جو تم کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی آپ نے ہمیشہ نیا کپڑا استعمال کیا، اور ایک مرتبہ نیا کپڑا آپ کے بدن سے اترتا تھا، دوسری مرتبہ وہ کپڑا آپ کے بدن پر نہیں چڑھتا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو فضول خرچی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو نیا کپڑا پہننے کی؟ ایک کپڑے کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے میرا ایک خاص مرید ہے، میرا ایک خاص چاہنے والا ہے، خادم ہے، اور سال میں 1 مرتبہ 360 جوڑی کپڑا سلا کر مجھے ہدیہ دے دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں اگر کسی نے اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا استعمال کیا جائے، میرا کپڑا پہنا جائے، تو میں اس کو دل کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ امام صاحب ہمیشہ ایک کپڑا پہنتے تھے، وہ کپڑا شام کو اتارتے تھے اور غریب کو ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انسان کو اچھے سے اچھا لباس اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے لباس سے پناہ مانگنا چاہیے جس کے اندر گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے۔ کپڑا پہننے کا اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، انسان کپڑا پائجامہ یا پتلون جو پہنتا ہے، پائجامہ یا پتلون پہنتا ہے یا لنگی پہنتے ہیں، ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی کپڑا، جو بھی ازار ٹخنے سے نیچے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑے کے اندر بھی آگ لگائیں گے اور اس اعضاء کو بھی آگ کے اندر، جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج کل فیشن سمجھا جاتا ہے، آج کل ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا فیشن سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لیے انسان ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ٹخنے سے نیچے زمین پر بھی گھسٹتے رہتے ہیں۔ ایسی جنس آ گئی، ایسے پینٹ آ گئی جو زمین سے بھی زمین سے بھی گھسٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کپڑوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ غالباً تو پتہ یہ چلا ایسے کپڑے سے انسان کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کپڑا کون سا استعمال کرے؟ جو کپڑا اس دور کے بزرگان دین، اس دور کے اللہ والے پہنتے ہیں، ایسے کپڑے کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، نماز کے اندر بعض لوگ
ہاف آستین کا کپڑا پہن کر آ جاتے ہیں، بعض لوگ نائٹ پینٹ کے اندر نماز کے گھر کے اندر نماز پڑھنے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس کپڑے کو پہن کر ہم فنکشن کے اندر نہیں جا سکتے، جس کپڑے کو پہن کر ہم شادی بیاہ کے اندر نہیں جا سکتے، ایسے کپڑے سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ انسان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل ٹراؤزر چلا ہوا ہے، مسجد کے اندر بہت سارے لوگ ٹراؤزر پہن کے آ جاتے ہیں، ایسا پینٹ پہن کے آ جاتے ہیں، سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو پیچھے سے الاسٹک رہنے کی وجہ سے سجدے کے اندر جاتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے سے سطر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر اگر سطر دکھ جاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، اگر ناف تک ہم نے ٹراؤزر باندھا، جیسے ہی ہم سجدے میں جائیں گے ٹراؤزر کیا ہوگا؟ الاسٹک رہنے کی وجہ سے پیچھے سے سطر دکھ جاتا ہے، پیچھے والے کی بھی نماز خراب، خود کی بھی نماز خراب۔ اس لیے ایسا کپڑا پہننا جس سے کشف عورت نظر آ جائے، ایسے سطر نظر آ جائے، ایسا کپڑا پہننے سے انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پینٹ لوگ پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، پینٹ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو سجدے میں جانے کے بعد اس کی سریر، اس کے اعضاء و جوارح پورے صاف نظر آ جاتے ہیں۔ ایسا کپڑا، ایسا چست لباس، ایسا ٹائٹ لباس بھی انسان کو نہیں پہننا چاہیے جس سے انسان کے بدن کی ابھار معلوم ہو جائے، بدن کا حلیہ پتہ چل جائے۔ آج کل عورتیں بھی ایسا چست لباس پہنتی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء بھی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لباس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، اور خصوصاً یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسا عظیم الشان مذہب ہمیں عطا فرمایا، اسلام جیسا کلچر ہمیں عطا فرمایا جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر دین کے اندر ڈال دیا تھا، لوگ صحابوں کو بتا دیا تھا۔ اب ہمیں دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسلام کا نام روشن ہو؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام ہو؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اوپر حالات نہ آئے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہیں مسلمانوں کو ستایا نہ جائے؟ لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حالات نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کے اوپر پریشانی نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے چاہے، ہم سب چاہتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اپنے کلچر کو چھوڑ دے گا، مسلمان اپنی شریعت کو چھوڑ دے گا، مسلمان اپنی سنتوں کو چھوڑ دے گا، مسلمان اپنا اوڑھنا بچھونا کا چھوڑ دے گا، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر جو قوم اپنے کلچر کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اپنی کلچر کو چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کی تنزلی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کوئی آدمی کسی پولیس کا کپڑا پہن کر گھوم سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی پولیس کا کپڑا پہن کر اسٹار لگا کر باہر گھوم سکتا ہے؟ کوئی آدمی جج کا کپڑا پہن کر باہر گھوم سکتا ہے؟ کوئی آدمی وکیل کا کپڑا پہن کر باہر گھوم سکتا ہے؟ نہیں گھوم سکتا، اس کے اوپر کارروائی ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ کا ایک وردی، ہر ایک کی ایک وردی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی بھی ایک وردی ہے، مسلمانوں کا بھی ایک لباس ہے، مسلمانوں کا بھی ایک کلچر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے مسلمان اپنے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں نے اگر اپنے کلچر کو اپنا لیا، مسلمانوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر شریعت کو نافذ کر لیا، دوستو، پھر دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو مسلمانوں کی اعمال کی بدولت چلاتا ہے، مسلمانوں کی اعمال کی بدولت چلاتا ہے۔ اب مسلمانوں کا جب لین دین اچھا ہوگا، مسلمانوں کا کلچر اچھا ہوگا، مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا اچھا ہوگا، مسلمانوں کا کپڑا اچھا ہوگا، مسلمانوں کا رہن سہن اچھا ہوگا، مسلمانوں کی شادی بیاہ اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو خود بخود سنوارتے چلے جائیں گے۔ آج الیکشن ہوا، اکثر ساتھی نے کہا پھر وہی حکومت آ گئی۔ حکومت کوئی بھی آ جائے، مسلمانوں جب تک مسلمان اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرے گا،
مسلمان اپنے کلچر کو صحیح نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان نہیں بنائے گا، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ہے، لیکن ہمیں اسراف نہیں کرنا ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، اپنے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم اپنے کلچر کو اپنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی، ہم مسلمان تو ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا، کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا، کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا۔ ہم خود اپنے من کے راجا ہیں، خود ہم اپنے من کے راجا ہیں۔ ہمیں خود سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے والے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اب مجھے چاہیے میں اپنی زندگی کو، اپنی بقیہ زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق کس طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں۔ اگر ہم نے اپنے دل میں ٹھان لیا، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر گرو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میں کسی سے مرعوب نہیں ہوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر یہ بات کرنے کے لیے مکہ کے اندر گئے تھے، تو آپ کے چچا زاد بھائی نے اس وقت آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ کو کہا تھا کہ عثمان، آپ اپنی ازار کو تھوڑا سا نیچا کر لیں، کیونکہ قریش مکہ اونچی ازار والے کو تنگ نظر سمجھتے ہیں، جیسے آج کل مولانا لوگوں کو، آج کل مدرسے والوں کو، آج کل ٹوپی جبے والوں کو لوگ دقیانوس سمجھتے ہیں، لوگ پرانے زمانے کی سوچ سمجھتے ہیں، ہم تو ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، انسان کی کامیابی اسی وقت ہے جب انسان پرانے زمانے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ انسان اگر نئے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرے گا، اس کے تنزلی کے دور شروع ہو جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چچا زاد بھائی کو کیا کہا تھا؟ لا ہکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کروں گا، چاہے کفار ناراض ہو جائے، چاہے قریش مکہ ناراض ہو جائے، چاہے وہ مجھے ذلیل سمجھے، چاہے مجھے رسوا سمجھے، لیکن میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کروں گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے کلچر کو اپنانا ہے، اپنے طریقوں کو اپنانا ہے۔ ہمیشہ ہمارے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، ہمارا چہرہ داڑھی سے سجا ہوا ہونا چاہیے، ہماری چہرے کے اوپر ایسی داڑھی ہونی چاہیے جیسی داڑھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ ہم اپنے کلچر کو اپنائیں گے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود غیر اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے غیروں کو اسلام میں آنے کا، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، خود بھی دیندار بننے کی کوشش کریں اور اپنی اعلیٰ اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔